अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मजबूर ना किया जाए वरना सब कुछ बता दूंगा। सब पता है किसने साजिश की है और कौन कौन मुलव्वस है। चेयरमैन PTI इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को कोई नुकसान न हो इसीलिए मैं चुप हूँ। वीडियो बनाई हुई है, मुझे कुछ हुआ तो सामने आएगी। दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बता दूंगा। अदलिया से पूछना चाहता हूँ, क्या मुल्क में मार्शल लॉ है? हमारे फैसले तो रात को अदालतें खोल कर किए जाते हैं। 2 माह हो गए, हमजा शहबाज का फैसला क्यों नहीं हुआ? क्या ये जमहूरियत है? अयाज अमीर के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरे सहाफ़ियों के लिए पैगाम है। अरशद शरीफ को हिरासत किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। कौम को कहना चाहता हूँ, ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आगे झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं हो सकता। हमजा शहबाज ने रोशन घराना प्रोग्राम के तहत बिजली के 100 यूनिट पर सब्सिडी का ऐलान किया था। वजीर आला पंजाब और अरकान असम्बली ने इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की फिर धज्जियाँ उड़ाईं। फैसलाबाद कमिश्नर्स ऑफिस में मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। PP 97 के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने की मंसूबाबंदी। ज़राए का कहना है, साबिक पार्लियामेंटेरियंस के साथ इजलास में कोई सरकारी फोकल पर्सन न बुलाया गया। सिर्फ चंद घड़ियों के लिए मौसम खुशगवार, फिर मसाइल के अंबार। बारिश ने कराची का नक्शा ही बदल दिया। जगह जगह पानी, ट्रैफिक की रवानी में भी परेशानी। शहरियों की एक ही दुहाई, जो घर पहुंच गया वो सिकंदर। चंद मिनट की बारिश ने जलथल एक कर दिया। सिंध असम्बली के अतराफ कई फुट पानी जमा हो गया। शराय फैसल में भी कई सड़कें पानी में डूब गईं। मलीर, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी और कई इलाकों में भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा। ठट्टा के करीब रेलवे ट्रैक के मुख्तलिफ मकामात से बरसाती पानी मट्टी और पत्थर बहा ले गया। ट्रेनों की आमद और रफ्त बंद। पंजाब जाने और आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशंस पर रोक लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दुकानों और घरों में पानी दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को निकाल लिया गया। बनी गाला के रिहायशी 4 भाई बारिश में फिसल कर नाले में जा गिरे। एक शख्स ने बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई, जो अभी तक लापता है। हजारा कॉलोनी के करीब बच्चा नाला लई में डूब गया। पाक फौज के दस्ते नाला लई पर मौजूद। गिलगित में सैलाब में बहकर 4 खवातीन जान बहक, 2 अफराद लापता। वजीरिस्तान में 2 खवातीन रेले में बह गईं। कोटली में भी नदी नालों में तुगयानी। लैंड स्लाइडिंग से एक शख्स जान बहक। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 3 ख़वातीन समेत 9 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी। 7 लापता अफराद की तलाश जारी। कोयटा आफत ज़दा करार। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बोलान में गेशतरी नदी में 5 कानकुन सैलाबी रैले में बह गए। बागात और फसलें तबाह। सैकड़ों मवेशी बह गए। बारिशों से दर्जनों मकानात को नुकसान पहुँचा। लोग बेयारो मददगार पड़े हैं। बोलान, आवरान, ग्वादर और पसनी में भी बारिश ने निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। ग्वादर में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। एलामिया जारी। DG मिलिट्री ऑपरेशंस की कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है, इजलास को बताया गया अफगानिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी से TTP से बातचीत का अमल जारी है। मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती क़यादत में सिविल और फ़ौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। कमेटी आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। कलअदम तहरीक तालिबान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ स्टीयरिंग कमेटी बनाने का भी फैसला। शरीफ ने एक बार फिर साबित कर दिया
کہ وہ پنجاب کا چیف منسٹر ہو سکتا تھا، پورے پاکستان کے لیے وہ پرائم منسٹر ہے۔ قبائلی اضلاع کے لوگوں کے لیے صحت کارڈ کے لیے 1 روپے، لیکن پنجاب میں الیکشن جیتنے کے لیے 148 ارب روپے کی سبسڈی۔ قبائلی اضلاع میں صحت کے لیے فنڈ نہیں دیے اور پنجاب میں بجلی پر 148 ارب کی سبسڈی دے دی۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے ثابت کر دیا کہ وہ پنجاب کے لیے پرائم منسٹر اور پورے ملک کے لیے کرائم منسٹر ہیں۔ کے پی سندھ اور بلوچستان کو حق نہیں کہ سستی بجلی اور گیس عوام کو دے۔ یہ کس قسم کا انصاف کیا جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کا جیو کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں جیو نے ہیڈ لائن چلائی کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کو درخواست دی، درخواست میں پنجاب کو مفت بجلی نہ دینے کا کہا گیا۔ ظاہر ہے یہ نون لیگ کے ترجمان میڈیا کی ایک اور فیک نیوز تھی۔ سپریم کورٹ سے متعلق غلط خبر دینا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ جیو گروپ کے خلاف توہین عدالت کے لیے رجوع کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلہ موصول۔ لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء عامر سعید اور عبداللہ چانڈیو نے فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو فراہم کی۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کو جلد نوٹیفائی کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں اپنی آبزرویشن دی ہے۔ الیکشن کمیشن پابند ہے عدالت کے احکامات پر عمل کرے۔ امپورٹڈ سگریٹ کمپنیز پر ٹیکس نہ لگانے کے پیچھے کون؟ شہباز گل اور فواد چودھری نے وزیر اطلاعات پر سوال اٹھا دیے۔ شہباز گل کہتے ہیں مریم اورنگزیب کے شوہر امپورٹڈ سگریٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کیا آپ نے 2013 میں بھی سگریٹ پر ٹیکس چھوٹ لے کر نہیں دی؟ مریم اورنگزیب نے آج بھی ٹیکس چھوٹ نہیں دلوائی۔ فواد چودھری بولے ٹوبیکو لابی حکومت کے آگے بچھی جا رہی ہے۔ تمباکو کو پذیرائی کی وجہ آسٹریلوی شہری علی ترین ہیں۔ علی ترین کینڈی کرش چیمپئن کے شوہر گرامی ہیں۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ نے ایوان میں سگریٹ پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی تو خواجہ آصف نے سگریٹ کمپنیز اور منتخب نمائندوں کا گٹھ جوڑ بتایا۔ حال ہے یہ خطرے کی گھنٹی کے قریب ہے، شک ہو رہا ہے اور شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی ایسی سازش تو نہیں ہو رہی پاکستان کو اس رجیم کے تحت اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، ہمارے پاس واپسی کا راستہ ختم ہو جائے۔ پاکستان کی آج کی صورتحال خطرے کی گھنٹی کے قریب ہے۔ پاکستان میں اس وقت بے یقینی کی صورتحال ہے، مزید تباہی ہوگی۔ سابق چیئرمین ایف پی آر شہباز زیدی کہتے ہیں کہ سیاسی آدمی نہیں لیکن میرا شک یقین میں بدل رہا ہے۔ کہیں سازش تو نہیں کہ پاکستان کو اس جگہ پر کھڑا کیا جائے کہ واپسی کا راستہ ہی نہ بچے؟ کیا یہ کسی بڑی اکنامک ٹرموائل کو لانے کا حصہ تو نہیں ہے؟ حکومت کا کوئی کردار نہیں، جو بھی آئی ایم ایف شرط رکھتی ہے قبول کی جاتی ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی بحالی کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ گلوبل ولیج اسپیس کے مطابق شہباز حکومت نے اینٹی کرپشن سے متعلق قوانین پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ 2 دن گزرنے کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی تردید۔ وزیر خزانہ کے مطابق خبر میں کوئی صداقت نہیں، آئی ایم ایف پروگرام ٹریک پر ہے۔ گلوبل ولیج کی رپورٹ میں کہا گیا پاکستان نے گورننس مضبوط بنانے اور بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے جامع نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا وزیر اعظم کے ممکنہ دورہ سندھ کا نوٹس۔ وزیر اعظم کو ٹھٹہ کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ٹھٹہ کا وزیر اعظم کو خط لکھا کہ انتخابات کے شیڈیول کے بعد انتظامیہ دورہ نہیں کر سکتی۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی اور ٹھٹہ میں جاری ہے، معاملے کی اہمیت کے پیش نظر فوری توجہ دی جائے۔ مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا۔ کورونا وائرس کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ غلاف کعبہ 1 محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بتایا خطبہ حج شیخ ڈاکٹر محمد عبدالکریم العیسی ادا کریں گے۔ ایم کے رہنما بابر غوری کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت کا 12 جولائی کو دوبارہ
پیش کرنے کا حکم۔ بابر غوری کو 2015 کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ FIR سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج ہے۔ مقدمے میں MKM کے دیگر رہنما بھی نامزد ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 2 مقدمات میں بابر غوری کی ضمانت میں 9 دن کی توسیع کر دی۔ متعلقہ حکام سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ، IG سندھ، نیب اور FIA کو نوٹس جاری۔ مجھے افسوس ہے that the current delay in our visa service from Pakistan is disrupting people's travel plans. I know how frustrating this is for you at a busy time. These delays are affecting UK visas across the world, پوری دنیا میں, not just in Pakistan. برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر کا برطانوی ویزوں کے اجرا میں تاخیر پر اظہار افسوس۔ کہا ہر سال لاکھوں لوگ پاکستان سے برطانیہ کا دورہ کرتے ہیں۔ ویزا کے اجرا میں تاخیر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ کورونا کے باعث سفری پابندیاں اور یوکرین جنگ ویزا کی تاخیر کی بنیادی وجوہات ہیں۔ برطانیہ جانے والے افراد جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، تربیتی امور پر مزید رابطے بڑھانے کا اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ترک کمانڈر نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے اپنا سرگرم کردار ادا کرنے کے عزم کو دہرایا۔ PAF-AMN اکیڈمی کورنگی کریک میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ اتحادی ممالک اور پاک بحریہ کے ٹرینی سمیت 1601 ایرو اسپرنٹرز نے کامیابی سے تربیت مکمل کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر مارشل وقاص احمد، چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر JF-17 تھے۔ ملکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے، جو کہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ PLF اور BLA کا مشترکہ کام تھا۔ جامعہ کراچی خودکش حملے میں گرفتار BLA کمانڈر IED بنانے کا ماہر ہے۔ حملے کے بعد بلوچستان بھاگا، 2 روز قبل ماڑی پور سے گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد گروپ نے خواتین اور طلبہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کہا کہ دہشت گرد کہاں رہے، کس نے سہولت کاری کی، تحقیقات جاری ہیں۔ مرتضی وہاب بولے کہ حملہ آور خاتون اکیلی نہیں تھی، ساتھیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ بڑے سلیپر سیل کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تفصیلات جلد سامنے لائیں گے۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 202 روپے 38 پیسے مہنگا ہو کر 206 روپے 96 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 207 سے 208 روپے تک میں فروخت۔ خواتین افسروں کے نمبر فحش ویب سائٹ پر ڈالنے والے گرفتار۔ سوشل ویلفیئر کی 35 افسران کے نمبرز ویب سائٹ پر ڈالے گئے۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے ہی 2 ملازم گرفتار کر لیے۔ سر پارکر میں شکاریوں نے 8 قیمتی ہرن مار ڈالے۔ علاقہ مکینوں نے 3 شکاری پکڑ لیے، ذبح شدہ ہرنوں کے ساتھ دھرنا دے دیا۔ شکاریوں نے دیہاتیوں پر فائرنگ کی، گاؤں والوں کی اطلاع کے باوجود وائلڈ لائف کا کوئی اہلکار نہیں پہنچا۔ علاقہ مکینوں کی وائلڈ لائف کے خلاف نعرے بازی، سندھ حکومت کا نوٹس، محکمہ جنگلی حیات کے 3 افسران معطل کر دیے۔ عید قرباں کی آمد، گلی محلے مویشی منڈی کا منظر پیش کرنے لگے۔ بچے بھی خوش، جانوروں کی خدمت میں مصروف۔ NCOC کی عید قرباں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری۔ نماز عید کھلے مقامات پر ادا کرنے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے، ماسک کا استعمال، گلے ملنے اور مصافحہ کرنے سے گریز کی ہدایت۔ ملک میں کورونا کے وار ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.4%۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور 6 سگما پلس کی ایک اور شاندار پیشکش۔ فلم لندن نہیں جاؤں گا کا نیا گانا ریلیز۔ نیا شاہکار عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گا۔ فلم کی کاسٹ میں اداکار ہمایوں سعید، مہوش حیات، کبرا خان اور واسع چودھری شامل ہیں۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।